رب العزت کا احسان و کرم کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے اور رمضان جیسے مقدس اور پاکیزہ مہینے کا پہلا جمعہ اللہ نے عطا کیا، اور کچھ باتیں سننے اور کہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ رب العزت اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں روزوں کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے 2 آیتیں ذکر فرمائی۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو اتارا گیا، قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا۔ یوں کہا جائے کہ قرآن میں تو صرف قرآن کے تعلق سے ذکر کیا گیا، احادیث میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی وہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کی گئی۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے، مؤرخین اور محدثین اور مفسرین نے اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو توریت دی گئی تو وہ بھی رمضان المبارک کے 6 رمضان المبارک کو عطا کی گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانی کتاب انجیل عطا کی گئی وہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 12 یا 13 رمضان کو عطا کی گئی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی زبور، وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک، اسی مقدس مہینے اور اسی پاکیزہ مہینے کے 17 یا 18 دونوں روایتیں ہیں، 18 یا 17 رمضان المبارک کو اس کتاب کو نازل کیا۔ اور قرآن میں تو اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ اسی طرح محدثین اور مفسرین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ بھی رمضان کے ابتدائی ایام یعنی دوسرا یا تیسرے روزے کو عطا کیے گئے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلا، ان تمام چیزوں سے یہ بات ہمیں ملی ہے کہ قرآن ہو یا توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے ہو، یہ جتنی بھی آسمان سے آنے والی کتابیں ہیں، جتنی بھی آسمان سے اترنے والی کتابیں ہیں، جتنی بھی اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یہ تمام کی تمام رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عطا کی گئی۔ ان کتابوں سے ہمیں یہ انداز ہونا چاہیے کہ ایک تو اللہ کی کتاب، ایک تو قرآن، اور اوپر سے پھر اور توریت، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ کی کتاب۔ اللہ سب سے اعلیٰ، اللہ سب سے اعلیٰ، اللہ سب سے بلند، اللہ سب سے فضیلت والا، پھر اس کا کلام بھی سب سے فضیلت والا، اس کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں، اس کی کتاب سے بڑھ کر کسی کی کتاب نہیں، اس کے الفاظ سے بڑھ کر کسی کے الفاظ نہیں۔ قرآن کے لفظ ہو، توریت کے لفظ ہو یا انجیل کے الفاظ ہو یا زبور کی آیتیں ہوں، یہ تمام منزل من اللہ ہے، آسمان سے اتاری گئی ہے۔ یہ دنیا کے کسی انسان کی کتابیں نہیں، یہ دنیا کے کسی ادیب نے نہیں لکھی، یہ دنیا کے کسی مفسر نے نہیں لکھی، یہ دنیا کے کسی محدث نے نہیں لکھی، یہ دنیا کے کسی ماہر نے نہیں لکھی۔ اللہ سب سے اعلیٰ، اس کا کلام سب سے اعلیٰ، تو
تو اس کے لیے جو مہینہ چنا ہے وہ عام مہینہ نہیں چنا بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ چنا ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ رمضان المبارک اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا پاکیزہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کو نہیں چنا، اس رمضان المبارک کو چنا ہے۔ اسی سے ہمیں اس کی اہمیت کا، اسی سے ہمیں اس کی فضیلت کا احساس اور معلوم ہونا چاہیے۔ اس بات سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رمضان کو کتاب سے، رمضان کو قرآن سے خاص تعلق ہے۔ جو بھی کتابیں نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا رمضان میں، تو رمضان کا اور قرآن کا تعلق چولی دامن کا ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا تعلق لازم اور ملزوم کا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے روزے رکھے لیکن قرآن پر نہ عمل نہیں، قرآن کی اگر تلاوت نہیں، تو رمضان کا حق ادا نہیں ہوا۔ رمضان میں روزے رکھے، زکاتیں ادا کی، سب کام کیے، لیکن قرآن کی طرف توجہ نہ ہوئی، نہ قرآن کی تفسیر سننے کا موقع ملا، نہ قرآن کو سمجھنے کی تو کوشش کی، نہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کے مضامین پر غور کیا، تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تو پا رہا ہے لیکن مکمل طور پر وہ رمضان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ رمضان کا حق وہی ادا کرتا ہے جو رمضان میں جتنی چیزیں اللہ نے واجب اور فرض کی ہے ان تمام کو ادا کرنے کے بعد قرآن کریم پر بھی وہ عمل کرنے والا بن جائے، قرآن کریم کو تلاوت کرنے والا بن جائے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، وہی انسان رمضان المبارک کے مکمل طور پر حق ادا کرنے والا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیے اس آیت کے تحت میں کتنے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل معمول قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، احادیث میں یہ کہ دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن سے اس طرح شغف اور محبت اور تعلق، اور صحابہ کی زندگی اٹھائیے، پھر بزرگان دین کی زندگی اٹھائیے کہ انہوں نے رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کو جوڑے رکھا ہے۔ آپ اٹھائیے تاریخ اور علماء کی تاریخ دیکھیے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، چاہے امام احمد ابن حنبل ہو، بڑے بڑے جتنے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے اندر کی ہے، اور تراویح کے اندر بھی قرآن سنایا ہے اور سنا ہے، اور انہوں نے رمضان کا مکمل حق ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمود الحسن جو شیخ الہند کے لقب سے مشہور اور معروف ہے، جن کے نام شیخ الہند ان کا نام پڑا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند جن کی وجہ سے پروان چڑھا، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ حضرت مولانا محمود الحسن کو جب جیل کے اندر ڈال دیا گیا، انگریزوں نے آپ کو تکلیفیں دی اور جیل کے اندر آپ کو قید کر لیا گیا، تو آپ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ تمنا کی کہ میں اپنی شیخ کی خدمت میں جاؤں، میں اپنی شیخ کی خدمت کروں۔ جیل کے اندر کون جاتا ہے؟ جیل کے اندر تو انسان جیل دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے، اگر جیل کا وارنٹ جاری ہو جائے گرفتاری کا، انسان کے دل کے اندر الگ سی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کو ڈر ہو جاتا ہے، اس کو خوف ہو جاتا ہے، اس کو بیوی بچوں کی پرواہ ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی محبت میں ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے لیے جیل جانا منظور کیا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے مولانا محمود الحسن بھی جیل میں، مولانا حسین احمد مدنی ان کی خدمت کرنے کے لیے وہاں گئے، اسی درمیان رمضان کا مہینہ آ گیا، اسی درمیان رمضان کا مہینہ آ گیا۔ چنانچہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ پہلا رمضان جائے گا کہ اس مرتبہ ہم تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے، کیونکہ حضرت شیخ الہند بھی حافظ نہیں تھے اور مولانا حسین احمد مدنی بھی حافظ نہیں تھے۔ حضرت شیخ الہند نے بڑی حسرت اور افسوس سے کہا کہ جیل کے اندر مجھے رمضان کی برکتوں سے میں محروم ہو جاؤں گا،
کہ زندگی کے اندر آج تک میں نے تراویح نہیں چھوڑی، زندگی کے اندر آج تک میں نے قرآن نہیں چھوڑا، میں نے آج تک قرآن کو سنا ہے، تراویح کے اندر سنا ہے اور ویسے پڑھا بھی ہے، لیکن یہ پہلا رمضان شاید ایسا گزر رہا ہے، گزرے گا کہ اس میں تراویح نہیں سن سکوں گا، کیونکہ خود بھی حافظ نہیں تھے اور مولانا حسین احمد مدنی بھی حافظ نہیں تھے۔ لیکن آپ کو جو بات مجھے بتانی ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے شیخ کی حسرت کو دیکھا اور ان کی تمنا اور آرزوؤں کو دیکھا اور ان کی حسرتوں کو دیکھا کہ حضرت شیخ قرآن کے لیے تڑپ رہے ہیں، حضرت شیخ قرآن کے سننے کے لیے دل مچل رہا ہے، حضرت شیخ کا قرآن کو سننے کے لیے دل بے چین ہے، دل بے اطمینان ہو رہا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، لیکن رمضان جیسے ہی شروع ہوا صبح سے لے کے شام تک روز آنا ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے اندر سناتے تھے۔ ایک پارہ یاد کرنا جو حافظ ہے اس کے لیے تو آسان ہو جاتا ہے، اس کو بھی پورا دن لگتا ہے یاد کرنے میں، اس کو بھی پورا ٹائم لگ جاتا ہے، عشاء تک یاد ہی کرتا رہتا ہے، اور ایک آدمی حافظ ہی نہیں ہے اس کو کتنا مشکل ہوتا ہے، سبق مشکل سے ایک صفحہ ہوتا ہے یا 1.5 صفحہ یاد کرتا ہے انسان، لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی حافظ نہ ہونے کے باوجود پورے رمضان میں صبح سے لے کے شام تک روزانہ ایک پارہ حفظ بھی کرتے تھے، اور حفظ نہیں بلکہ رات کو عشاء کے بعد تراویح کے اندر سناتے تھے۔ اس واقعے سے بتانا مقصود یہ کہ ہمارے بزرگان دین نے رمضان کو قرآن سے کیسے جوڑا، رمضان کو قرآن سے کیسے اپنا تعلق قائم کیا، اور پھر اللہ نے کیسی برکت ڈالی کہ اللہ نے برکت ڈال دی کہ روزانہ ایک پارہ حفظ کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کے تمہارے سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ کیا وجوہات ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیوں روزے رکھوائے جا رہے ہیں؟ کیوں بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ کیوں کھانے پینے سے منع کیا جا رہا ہے؟ کیوں مباشرت سے منع کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں گناہ سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کی مشق پیدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان روزے میں ہوتا ہے تو روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنا، عورت سے ملنے سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ تو جب انسان کھانے سے رکے گا، پینے سے رکے گا، گناہوں سے رکے گا، بد نظری سے رکے گا، بد اخلاقی سے رکے گا، بد زبانی سے رکے گا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ڈرے گا، اور ایک مہینہ اس کے اندر کاٹے گا تو گویا کہ اس کو ایک مہینے کے اندر گناہ سے بچنے کی مشق ہو جائے گی، جس کا اثر اس کو اگلے رمضان تک محسوس ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ کا مقصد گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، روزے کا مقصد اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں جو فرمایا کہ روزہ یہ مت سمجھنا کہ گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، روزہ میں بڑی تکلیفیں ہیں، روزے میں بڑی پریشانی ہے، تاکہ یہ ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، کیا من قبلکم، یہ مت سمجھو کہ روزہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض قرار دیا گیا، یہ مت سمجھو اے امت محمدیہ کہ روزہ تمہارے لیے ہی خاص ہے، نہیں نہیں، من قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں آئی، تم سے پہلی جو شریعتیں آئی، ان پر بھی ہم نے روزے کو فرض قرار دیا۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس کی کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ ہم نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا؟ اس لیے
تاکہ اگر انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ پیاس لگ رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، اللہ نے روزے فرض کیوں قرار دیے، تو فوراً اس کا ذہن چلا جائے کہ اللہ نے صرف میرے لیے ایسا نہیں کیا، اللہ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہوگی، انہوں نے بھی مشقتیں برداشت کی ہوگی، انہوں نے بھی صبر کیا ہوگا، لہٰذا جیسے انہوں نے صبر کیا، جیسے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی، تو میں تو امت محمدیہ میں ہوں، میں تو محمد کا غلام ہوں، میں تو آخری امت میں ہوں، میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے، میرا نبی تو سب سے افضل ہے، میرا قرآن تو سب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا میں کیوں روزہ نہ رکھوں، میں تکلیف بھی برداشت کر لوں گا، میں مصیبت بھی برداشت کر لوں گا، میں بھوک بھی برداشت کر لوں گا، میں پیاس بھی برداشت کر لوں گا، لیکن میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ انسان کی دل جوئی کے لیے، انسان کے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت فرمائی، کیونکہ عام طور پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی اگر کسی کے اوپر آ جائے، اگر اکیلے تنہا پہ آئے اس کو زیادہ غم ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بولا ہے محدثین نے، اگر کسی کے اوپر پریشانی آئے اور پورے مجمع میں ایک پر آئے تو اس کو زیادہ غم ہوتا ہے، اور اگر ایک کے ساتھ 10 پر آ جائے تو اس پر ذرا غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ چلو میرے پہ تو آئی، ان کے اوپر بھی ہے۔ تو وہی مسئلہ یہاں ہے، یہاں مصیبت کا مسئلہ نہیں، لیکن انسان کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ پریشانی ہے، ہاں فوراً یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ روزے صرف میرے اوپر نہیں، اللہ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں، جتنی شریعتیں آئی، سب کے ساتھ 2 چیزیں لازم رہی۔ نمبر 1 نماز، ہر امت کے اندر نماز کی اہمیت رہی، وہ الگ مسئلہ ہے کس کی نماز کیسی تھی، ان کا وقت کیا تھا، وہ الگ الگ چیزیں، کسی پر 2 تھی، کسی پر کتنی تھی، کسی کو کیا وقت تھا، لیکن ہر امت پر 2 چیزیں ضرور رہی، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 روزہ۔ کوئی بھی امت نہ بغیر نماز کے رہی، کوئی بھی امت نہ بغیر روزے کے رہی۔ اس حدیث سے، قرآن کریم کی آیت سے محدثین اور مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے۔ لہذا قرآن مقدس کی اس آیت سے ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا کہ جی پہلی امتوں پر روزے کیسے فرض تھے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ احادیث میں کوئی زیادہ اس کی تشریح نہیں ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں ان کے روزے کا طریقہ کیا تھا، وہ روزے کیسے رکھا کرتے تھے، ان کا وقت کیا تھا، ان کا وقت بھی الگ ہوتا ہوگا، ان کی تعین بھی الگ ہوتی ہوگی، ان کے ایام بھی الگ ہوتے ہوں گے، وہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ احادیث میں، قرآن میں اس کے تعلق سے خاص حکم نہیں ہے، لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ روزہ ان کا بھی ہوتا تھا اور روزہ ہمارا بھی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک بات، اسی طرح اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ پہلے شروع اسلام میں اللہ نے اجازت دی تھی کہ جو آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ نے آیت میں فرمایا کہ جو آدمی روزہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے حکم تھا کہ وہ پیسے روپیہ فدیہ دے دے، شروع اسلام میں، کیونکہ شروع میں روزے کا حکم نازل کرنا ایک دم سے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا، تو لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ روزہ آنے والا ہے، اختیار دے دیا گیا کہ جو رکھنا چاہے تو رکھ لے، بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں، دقت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، تو ان کے لیے حکم تھا کہ وہ کیا کرے، فدیہ دے دے، پیسے دے دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، اس سے روزہ اس کا ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا، کچھ دن چلا، جب لوگوں کو روزے کی فرضیت، لوگوں کو روزے کے بارے میں معلوم ہو گیا، اب اللہ نے وہ حکم منسوخ کر دیا، اب اللہ نے فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب تم میں سے جو بھی رمضان پائے گا اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اب لہٰذا اگر کوئی مالدار ہے یا کوئی غریب ہے یا فقیر ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لہٰذا تمہارے اوپر روزے کا رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اب لہٰذا تم فدیہ اور تم پیسے اور روپیے دے کر روزے کو نہیں چھڑا سکتے، تمہارے اوپر اب روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیت عطا کی گئی، میری امت کے لیے 5 ایسی خصوصیت ہے جو آج تک کسی امت کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس کی منہ سے، اس کی زبان سے
اور اس کے حلق سے، اس کے منہ سے جو نہ کھانے کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ روزہ انسان رکھ رہا ہے، نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ بدبو اللہ کے نزدیک بدبو نہیں، اللہ کے نزدیک وہ بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مشک کا مطلب یہ ہوگا کہ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے دار کو بلائے گے اور کہے گے کہ تو نے جو روزہ رکھا تھا اور تیرے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تیرے منہ سے بدبو آتی تھی، میں تجھے اس کے بدلے میں خوشبو عطا کرتا ہوں، مشک کی خوشبو دیتا ہوں اور میں تیرا ضامن بنتا ہوں، جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ اور دوسری مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کل کو قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہونے والا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور قبروں سے اٹھ کر جائیں گے، اور قبروں سے اٹھ کر جب جائیں گے تو روزے داروں کی پہچان الگ سے ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روزے دار اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب روزہ رکھنے والے اپنی قبروں سے بیدار ہو گے اور میدان محشر کی طرف دوڑنے لگے گے، تو ان کی مشک، ان کی مہک، ان کی خوشبو ان لوگوں کو بھی محسوس ہوگی جو روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کی زبان سے وہ خوشبو نکلے گی، ان کی زبان سے وہ مہک نکلے گی جو عام انسان نے آج تک سونگی ہے، نہ قیامت تک وہ مہک سونگ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام اور اللہ کا اتنا بڑا احسان جو ہے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو اس کی ہر چیز پسند آ جاتی ہے، چاہے وہ بدبو ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی حرم کے اندر جاتا ہے، عمرہ کرنا جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، بڑا گندا حال ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے، نہ بالوں کو ڈھنگ سے وہ بہہ سکتا ہے، نہ ڈھنگ سے تیل لگا سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، اور نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے۔ یہی ہوتا ہے حرام کی حالت میں، لیکن بڑا گندا حال ہے، خوشبو بھی نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں ہیں، دیکھنے والا مجنون سمجھتا ہے، دیکھنے والا نعوذ پاگل سمجھتا ہے، لیکن وہ مجنونیت، وہ دیوانگی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ عام انسان کی دیوانگی اور عام انسان کو پسند نہیں۔ تو جو چیز اللہ کے لیے ہو، چاہے اس میں انسان کیسا بھی لگ رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑی پسندیدہ ہے۔ شہید مر جاتا ہے، لیکن کل کو قیامت کے دن وہ اٹھے گا، اس کے جسم سے خون جاری ہوگا۔ ہم کسی کے جسم پر خون دیکھ لیتے ہیں، ہم ذرا دور کو ہٹ جاتے ہیں، ہمیں ذرا ہچک محسوس ہونے لگ جاتی ہے، لیکن وہ خون اللہ کے نزدیک بھی خوشبو والا ہوگا، وہ خون بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ والا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو چیز اللہ کے لیے کی جائے، دنیا والے چاہے اس سے نفرت کرے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز بڑی اعلیٰ اور بڑی پسندیدہ ہوتی ہے۔ وہی مسئلہ روزے کا ہے کہ بدبو ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ خوشبو ہے، لہذا روزہ بڑی نعمت ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، دوسری بات فرمائی کہ میری امت کے لیے یہ ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، رمضان میں روزہ رکھتا ہے، تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بھی روایت ہے کہ صبح سے لے کر جب تک اس نے روزہ شروع کیا تھا، افطار کے وقت تک سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اور ملائکہ جو نوری مخلوق ہیں، جو ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے فرماتے ہیں اے فرشتوں اپنا کام چھوڑ دو، اے عرش کے فرشتوں اپنا کام چھوڑ دو اور میرے بندے کے لیے دعائیں کرو، میرے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اے سمندر کی مچھلیوں سن لو، آج تم بھی یاد رکھنا کہ میں تمہیں ایسی مخلوق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مخلوق سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی اگر وہ روزے دار ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کو حکم ہوتا ہے اے مچھلیوں
اے مچھلیوں اپنے کام چھوڑ دو اور روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو انسان روزے رکھتا ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش قسمت ہے۔ دنیا حیران ہے کہ جانور کیسے دعائیں کر سکتے ہیں، دنیا حیران ہے کہ جانور کیسے اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سائنٹسٹ اور انجینئر اور دنیا کے بڑے بڑے انجینئر فیل ہو سکتے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو میرے آقا نے فرما دیا وہ سچ ہے اور قیامت تک وہ سچ رہے گا کہ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں روزے داروں کا اہتمام اور روزے کی فضیلت ہمیں محسوس ہونی چاہیے، اور یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، جب انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، جب انسان اللہ کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ خود تو اس سے محبت فرماتے ہی ہے، لیکن اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور اللہ اس کی محبت جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے محبت قائم کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ اس سے محبت قائم کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے اللہ محبت قائم کرے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی محبت کی وجہ سے سمندر کی مچھلیاں جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ روزے داروں کا انعام ہے، روزے داروں کا انعام۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ روز آنا جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ آراستہ کا مطلب سجایا جاتا ہے، اس کو نکھارا جاتا ہے۔ جنت تو پہلے سے ہی آراستہ ہے، جنت کو تو سجانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے گھر کتنا بھی ہمارا گھر صاف ہو، کتنی بھی مسجد پاک صاف ہو، لیکن جمعے کے لیے الگ سے صفائی ہوتی ہے۔ ہمارا گھر کتنا بھی صاف ہو، لیکن جب کوئی معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے، جب کوئی بڑے لوگ آنے والے ہوتے ہیں، بڑے معزز مہمان لوگ آتے ہیں، تو پوری صفائی ہوتی ہے، اچھے سے صفائی ہوتی ہے، اچھے سے صاف کیا جاتا ہے۔ وہی بات اللہ رب العزت فرما رہے کہ جنت پہلے سے ہی آراستہ ہے، جنت پہلے سے ہی مزین ہے، جنت پہلے سے ہی خوشنما ہے، لیکن اللہ رب العزت روزے داروں کے لیے خاص طور پر حکم فرماتے ہیں کہ روزانہ جنت کو سجاؤ، روزانہ جنت کو خوشنما کرو، روزانہ جنت کو اچھی طرح ڈھنگ سے سجاؤ۔ کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو گرمی کی شدت کو برداشت کر کر میری جنت کے لیے آ رہے ہیں، جو گرمی کی تکلیف کو چھوڑ کر میری جنت کے لیے آ رہے ہیں، جو پیاس کو چھوڑ کر میری جنت کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے سجاؤ، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہمارے لیے ہے۔ چوتھا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کے لیے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح محکم ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی افطار کی ہوئی دعا وہ رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت ہر وقت سننے والے ہیں، ہر وقت کسی وقت اس کو پکارا جائے، ادعونی استجب لکم، رات کو پکارو، دن میں پکارو، صبح کو پکارو، شام کو پکارو، جب چاہے پکارو، لیکن خاص طور پر وقت بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص وقت افطاری کا وقت ہے، جب انسان خشک ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میری تکلیف دور ہو جائے گی، یعنی مجھے پیاس دور ہو جائے گی، میری بھوک ختم ہو جائے گی، میرے اندر جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب اس کو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کے وقت میں جو وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ کتنا بڑا احسان اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے ہے، اتنے بڑے بڑے انعام اللہ دے رہا ہے کہ دعا بھی قبول ہو رہی ہے، دعا بھی رد نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اس وقت اپنے کاروبار میں الجھتے رہتے ہیں، ہمیں ایک ہی دعا یاد ہے، اللہم لک صمت و بک آمنت، بس یہ تو دعا سب کے یاد ہے کیونکہ وہ کھانے کی ہے، خیر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وہ بھی دعا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے دعا، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اگر مومن نے اس کو چھوڑ دیا تو بیکار ہے۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اب رہی بات یہ گرمی کا زمانہ ہے، یقیناً گرمی ہے اور گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، یقیناً ہمیں ایک تو دعا کرنی ہے، خاص طور پر تنہائی میں اللہ سے بارش کی بھی دعا کرنی ہے۔ اجتماعی دعا تو ہوتی ہے لیکن روزے داروں کے لیے خاص طور پر ہمیں دعا کرنی ہے۔ روزانہ آج سے عہد کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں روزانہ افطاری کے وقت میں دعا بھی کرنی ہے سب کہیں کی، اور ساتھ ساتھ میں بارش کی بھی دعا کرنی ہے۔ اور ایک بات میں آخری بات اور کہنے چلا، ہمیں صبر کرنے کے لیے، کیونکہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی طرف سے گرمی ہے، ٹھیک ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، جتنی زیادہ پیاس ہوگی ثواب بھی تو اتنا ہی ہوگا، جتنی زیادہ تکلیف ہوگی ثواب بھی تو اتنا ہی ہوگا۔ جس عمل میں تکلیف نہ ہو اس میں ثواب اتنا نہیں ہوتا، جس عمل میں تکلیف ہوگی، مجاہدہ ہوگا، اس میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ ہمیں اور مزید سمجھنے کے لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور چلو پہلی امتوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے فرض تھے۔ اس وقت تو نہ لائٹ تھی، نہ پنکھا تھا، نہ ایسی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی تو روزے رکھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی گرمی کی شدت تھی، تو انہوں نے کیسے گرمی کو برداشت کیا ہوگا؟ تو جب انہوں نے بغیر پنکھے کے گرمی کو برداشت کر لیا، بغیر ایسی کے، بغیر لائٹ کے گرمی کو برداشت کر لیا، تو کیا ہم لائٹ میں اور پنکھے کے نیچے گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں یہ بات اس لیے بھائی تاکہ ہمیں صبر آ جائے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ روزہ ہے، اس کو ترک نہ کیا جائے اور دعا کی جائے۔ اللہ رب العزت رحمت کی اور برکت کی بارش سے ہمیں سب کو یہ دعا کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ